وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم حاضرین، ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ایمان بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی پر لے آتے ہیں. مدد بھی ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی بھی ہم اللہ رب العالمین ہی سے طلب کرتے ہیں. ہم سب اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کی برائیوں کے تعلق سے اور اپنے برے اعمال کے تعلق سے پناہ اور حفاظت بھی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس انسان کو ہدایت دے، کوئی اس انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا اور غلط راستے پر لے جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس انسان کو گمراہ کر دے اور غلط راستے پر چلا دے، کوئی اس انسان کو راہ ہدایت یعنی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر اور پیاری باتیں صرف اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو اس کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہیں. دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر اور اچھا راستہ صرف وہی ہے جسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا ہے. دنیا میں ویسے تو بہت سارے برے کام ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا برا کام وہ ہے جو اس کے دین میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر لیں، شروع کر لیں اور اسے ہم دین سمجھ کر کرتے رہیں. حقیقت میں یہ نیا کام اللہ کے نزدیک بدعت کہلاتا ہے. اور ہر بدعت انسان کو سیدھے راستے سے نکال کر گمراہی اور غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے. اور ہر گمراہی اور ہر غلط راستہ انسان کو سیدھے جہنم یعنی دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی 4 آیتیں پڑھی گئیں. عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم سے خطاب کرتے تو خطبہ مسنونہ پڑھتے. میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور 3 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے. میں اس کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے دنیا میں ڈر کر زندگی گزارو. اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو باتیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اور جن باتوں سے اللہ نے ہم کو روک دیا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں. اللہ نے فرمایا کہ دین پر تم چند دن کے لیے، چند گھنٹے کے لیے نہیں، مرتے دم تک تم دین پر عمل کرتے رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دین اسلام پر ہمیشہ تم قائم رہو. جب دنیا چھوڑ کر آؤ تو اسلام کی حالت میں تم آؤ. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اے انسانوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم سے پیدا کیا، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی ہمارے باپ آدم ہی سے ہمارے ماں ہوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا سے اس دنیا میں بہت سارے مردوں عورتوں کو پیدا کیا اور پھیلایا. لوگوں، تم اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. لوگوں، تم اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم لوگوں سے رشتے مانگتے ہو، اور اسی طرح تم رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو. بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور جب بھی کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، سیدھی بات کرو، چاہے اللہ کے بارے میں ہو، چاہے رسول کے بارے میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چاہے بندوں کے بارے میں. جو بھی بات کرو سیدھی بات کرو، انصاف کی بات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے گا، اور اتنا ہی نہیں، تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اس دنیا میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، حقیقت میں ایسے مرد عورتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں.
تو یہ تھا خطبہ مسنونہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے اس خطبے میں میں قرآن مجید کی روشنی میں 4 باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. 4 باتوں میں سے 2 باتوں کی طرف خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اور اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, اللہ سے گڑ گڑانا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے فریاد کرنا, اور اللہ ہی سے ہر چیز طلب کرنا, اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا, چکر لگانا, 5 وقت کی نماز ادا کرنا, روزے سال میں 1 دفعہ جو ہے ایک رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ سب جو ہے عبادات میں شامل ہے. اور یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے بجا لانا ہے. حتیٰ کہ جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے لیے, اللہ کا نام لے کر, یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی نظر مانے آپ, وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نظر نہیں مان سکتے. یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں, اور یہ عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی اگر اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو شریک کر لیں گے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے, اور آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے. یہی بات پیغمبروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر پیغمبر بھی اگر شرک کرتے, اللہ کی عبادت میں شرک کرتے, تو یاد رکھ لیجئے ان کے اعمال بھی ضرور برباد ہو جاتے. محترم حاضرین, ساری دنیا مانتی ہے کہ اللہ ایک ہے. حتیٰ کہ عرب لوگ بھی مانتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے, ان قوم اعتراف کرتی تھی کہ اللہ ایک ہے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے پوچھیں گے, ان کفار مکہ اور مشرکین سے, کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ نے پیدا کیا. بلکہ وہ لوگ بولیں گے, وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے, وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے. ان کی نماز کیا تھی؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ. کعبۃ اللہ کے پاس ان کی نماز ایسی تھی, تالیاں بجانا, سیٹیاں مارنا, یہی ان کی نماز تھی ان کی. اور اسی طرح سے حج بھی کرتے تھے, اپنے حساب سے حج کرتے تھے. اور انہوں نے کعبۃ اللہ بھی, انہوں نے جب ایک موقع پر کعبۃ اللہ کی دیواریں ڈہ گئیں یا سب کمزور ہو گئیں, تو انہوں نے کعبۃ اللہ بھی بنایا, اور اس کعبۃ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی رکھا. پیسوں کی حلال کمائی کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کی دیواروں کو مختصر کر دیا, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز کو. تو بہرحال وہ شرک کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا, ہم کو اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. ارے بھائی, یہ پیغمبر تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا, سب کو چھوڑو, ایک کی عبادت کرو بولتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے یہ. تو اس طرح سے وہ لوگ اس لیے بھی عبادت کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم تو بس ان کی سفارش کے لیے, کہ اللہ کے پاس وہ سفارش کریں گے, اس غرض سے ہم اللہ کی عبادتیں ان کے لیے بھی بجا لاتے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, کبھی ان کے لیے بھی رکوع کر دیتے ہیں, سجدہ بھی کر دیتے ہیں, اور ہاتھ ان سے بھی مانگ لیتے ہیں, فریاد بھی کر لیتے ہیں, مدد بھی ان سے پوچھتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اللہ کے پاس ہم کو قریب کریں. اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. بس ہم ان لوگوں کی عبادت جو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے, لیکن عبادت کر رہے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ ہم کو اللہ کے پاس سفارش کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مشرک ہیں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ایسے شرکیہ باتوں سے اللہ پاک ہے بول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سارے پیغمبر دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ توحید بیان کرنے کے لیے آئے. یہ معلوم ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت لوگوں کو توحید تھی، کیونکہ توحید ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جنت پہ جا سکتے ہیں. توحید اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا. یہ صاف اللہ نے کئی جگہ قرآن میں بیان فرما دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت حرام قرار دے دیا ہے. تو توحید بہت اہم چیز ہے. توحید بتانے کے لیے پیغمبر دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں توحید بیان کرنے کے لیے اتاری، اور سارے پیغمبر توحید پر قائم رہے، اپنے آل اولاد کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر پیغمبر بن کر آئے. 13 سال مکے میں صرف توحید کی دعوت دیے، اور آخر وقت تک بھی جو ہے دنیا میں توحید کو پھیلاتے رہے، کوشش کرتے رہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سبوں نے توحید کو پھیلایا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں. پیغمبر کی بات ماننا اللہ کی بات ماننے کے برابر ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. پیغمبر دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو دین سکھانے کے لیے آئے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی بات کو، ایک بات کو بھی نہ چھوڑیں، اور ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں. اگر ہم پیغمبر کے طریقے کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے، اللہ کے پاس وہ کام قابل قبول نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو انسان ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام شروع کرے گا، نئے طریقہ ایجاد کرے گا، وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ابھی آپ نے خطبے میں سنا کل محدثۃ بدعہ. ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور اس میں کسی قسم کے، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. یہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، دنیا میں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ان کی بات مانی جائے. اور یہ اللہ کا آرڈر ہے، خصوصی آرڈر ہے، اسپیشل آرڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جو پیغمبر ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جو اللہ کے نافرمانی کرے گا، اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا، اس نے بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا. تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے. کوئی بھی پیغمبر کی مخالفت کرے گا، یاد رکھ لو، یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. فتنے میں کیا؟ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، لڑائی جھگڑے میں سب مبتلا ہو جائے گا. امت میں پھوٹ ڈالنے میں، تفریق کرنے میں، جدائی کرنے میں، فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. او یصیبہم عذاب علیم. پیغمبر کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا دردناک عذاب بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم کو بچنا چاہیے. تیسری بات میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ ہے آخرت. قرآن میں جگہ جگہ توحید کا ذکر ہے، پیغمبروں کی اطاعت کا ذکر ہے، ان کے واقعات ہیں، پھر آخرت کا ذکر ہے. میں کیا بتاؤں، اگر آپ عربی زبان اگر جانے ہوتے تو آخرت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے بہترین کتاب اتارا ہے تمہارے پاس. متشابہا، وہ آیتیں ملتی جلتی ہیں. مسانیہ، بار بار اسے بھی ان آیتوں کو دہرایا بھی گیا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جو لوگ جو ہے
اپنے رب سے ڈرتے ہیں آیتیں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے, جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے, نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا انسان کو موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم ہے, ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ دنیا فانی دنیا ہے, ختم ہونے والی دنیا ہے. ہر انسان کو یہاں دنیا میں ختم ہونا ہے, جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو قیامت کے دن مکمل طور پر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فَقَدْ فَازَ, ایسے انسان کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیاوی زندگی کے جو بھی ساز و سامان ہیں یہ سب دھوکے کے ساز و سامان ہیں. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہاں اچھے اچھے انسان دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, قرآن کو بھول جاتے ہیں, رسول کو بھول جاتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں, اور جو بھی اچھے کام میں نہیں کر پاتے. اور دنیا میں ایک موقع ہے انسان کو اچھے کام کرنے کا, پتہ نہیں موت کب آنے والی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا, یہ اور ایک بھی اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں فنا ہونے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بڑی عزت والی ہے, بڑی جلال والی ہے. وہی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا میں پیغمبر آئے سب دنیا سے چلے گئے, کوئی بھی جو ہے باقی رہنے والا سوائے اللہ کے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے, میں کیوں آیا دنیا میں, میرے پر کیا ذمہ داریاں ہیں, میں کیا کام کرنا چاہیے, اور میں کیا لے کر یہاں سے دنیا سے جانا چاہیے. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد موت کے بعد جو ہم کو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا چاہیے. پتہ نہیں موت کب آنے والی ہے. خلیت, ہم جو ہے سورہ سجدہ ہمیشہ پڑھتے, اگر عربی میں ہم تھوڑا جانے ہوتے تو اور بھی مزہ ہوتا, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. خلیت سورہ سجدہ میں ہے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے تم کو موت دینے والا ہے وہ فرشتہ ہے جو ملک الموت ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم سب کو تمہارے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ, اے نبی آپ کاش دیکھے ہوتے مجرمین جو دنیا میں گناہ کے کام کیے ہیں, اللہ کی نافرمانی کیے ہیں, وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, پریشان ہوں گے, شرمندگی میں مبتلا ہوں گے. کہیں گے ربنا ابصرنا, پروردگار ہم تو دیکھ لے ہیں کیا ہو رہا بول کر, وسمعنا, سن بھی لیے, ایک موقع دے دے, فرجعنا نعمل صالحا, ہم کو دنیا میں واپس بھیج ڈال, نعمل صالحا, ہم اچھے کام کریں گے, انا موقنون, ہم اب یقین کر رہے. کوئی فائدہ نہیں. اللہ بولا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو دنیا میں ہدایت یافتہ بنا دیتے. ولیکن حق القول منی, لیکن میری بات بھی تو ثابت ہو چکی ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, میں جہنم کو اس لیے بنایا ہوں کہ اس میں بہت سارے جنات انسانوں کو بھرنا ہے. تو اس لیے میں نے موقع دیا تھا, کون اچھے کام کرتے ان کے لیے جنت ہے, کون برے کام کرتے ان کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہر انسان کو تیاری کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جنت کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں, اب دیکھیں مثال کے طور پر جہنم کا تو ہے, ہم سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں, عموماً امام صاحب جو ہے سورہ غاشیہ جمعے میں پڑھتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس جو ہے ایک ڈھانپنے والی, کور کرنے والی کوئی خبر آئی ہے کیا؟ قیامت ایسی چیز ہے, قیامت آئے گی تو کون بھی بچے گا نہیں, سب کو کور کر لے گی, ڈھانپ لے گی, سب اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے, کوئی بچ نہیں پائے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ, جیسے وہ قیامت کا منظر دیکھیں گے تو کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے, کیا بھئی ہمیں افسوس, ہمیں اچھے کام نہیں کرنا, غلطیاں میں تھے نا, برائیوں میں تھے نا, ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملتن, تھکے ماندے ہوں گے, بیکار ہم اپنے وقت گزار دیے, زندگی گزار دیے, اور شرک و بدعت کے کاموں میں ہم زندگی گزار دیے, ہم توحید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرے, ہماری محنت بیکار گئی. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ, یہ لوگ جو ہے گرم آگ میں داخل ہوں گے. تصلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. بدبودار چشمے کا پانی جو ہے وہ لوگ پیئیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع. ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے کانٹے دار درخت ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کانٹے دار درخت نہ تو ان کو موٹا کرے گا نہ تو ان کو بھوک مٹائے گا. اس کے مقابلے میں وجوہ یومئذ ناعمہ. کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے وہ تر و تازہ خوش ہوں گے, نعمت میں ہوں گے. وجوہ یومئذ لسعیہا راضیہ. وہاں آخرت کو دیکھیں گے کہ ان کی بھلائی ان کی استقبال کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ دیکھ کر خوش ہوں گے. چلو ہم اچھے کام کیے, رزلٹ اچھا ہے ہمارا, ہم کامیاب ہیں. فی جنت عالیہ. اونچے اونچے محلات میں باغات میں وہ لوگ ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. وہاں جو ہے ایک بیکار بیہودہ بات جنت میں جو ہے نہیں سنیں گے آپ. وہ لوگ نہیں سن. لا تسمع فیہا لاغیہ. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. تو اس طرح وہاں وہ وجوہ لا تسمع فیہا لاغیہ. وجوہ اس کے بعد جی فیہا عین جاریہ. وہاں جو ہے بہنے والا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ. وہاں جو ہے اونچے اونچے تختے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہوں گی, آرام سے بیٹھیں گے. فیہا سرر واکواب موضوعہ. وہاں بڑے بڑے کپ پانی کے بھرے ہوئے رکھے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ. اور اسی طرح گاؤں تک کے ٹیک لا کر بیٹھنے کے لیے وہ سب لگائے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ. اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. اب یہ سب باتیں پڑھتے ہیں تو دعا نکلتی ہے دل سے, پروردگار ہمارے گناہ کو معاف فرما, ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, وہ نعمتیں عطا فرما, دعائیں ہوتی. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ عربی زبان اگر ہم پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے. قرآن آسان ہے, عربی زبان سیکھ لیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا کرا, فرض نمازوں میں خاص طور پر جہری نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا. ہماری پوری نماز عربی میں ہوتی ہے. اذان عربی میں, اقامت عربی میں, نماز پوری عربی میں ہے, دعائیں عربی میں ہی, قرآنی دعائیں عربی میں ہی. لیکن ہم لوگ جو ہے اس سے غافل ہیں. اس لیے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری دنیا اور آخرت سنورنا ہے اور توحید پر قائم رہنا, سنتوں پر عمل کرنا اور آخرت پر ہمارا ایمان بڑھنا ہے. تو ہم کو عربی زبان ہاتھ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی, آخرت بھی اچھی بنے گی, ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا. اور اس کے لیے کتابیں باقاعدہ لوگوں نے لکھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہماری بھی ایک کتاب ہے ضیاء المیزان فی تعلیم القرآن جو ابھی آ کر ہے. وہ کتاب اگر بہت آسان ہے, ایک لفظ, دو لفظ, تین لفظ, روزانہ اگر 5 لفظ بھی پڑھیں گے, 2-3 سال کے اندر آپ عربی جاننے والے بن جائیں گے. یہ قرآن کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے, انشاءاللہ 2-3 سال کے بعد آپ سمجھنے والے بن جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے, ہم کو جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے, اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم ورب حلیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.